ہمارے ہاں پاکستان کے معاشرے میں ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ اٹھی ہے، اگرچہ اس کا پس منظر تو مغرب سے آتا ہے اور کافی عرصے سے جاری ہے، اور وہ ہے فیمنزم کی تحریک۔ ہمارے یہاں اس وقت ہر سال عورت مارچ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور ابھی بھی ہونے جا رہا ہے۔ جو پلے کارڈز وہاں اٹھائے جاتے ہیں، جو تاثر دنیا کو دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین مردوں کی اس حاکمیت سے اب نجات پا رہی ہیں اور وہ کسی کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی، اپنی روٹی خود پکاؤ۔ یہ جو نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستان کی جو سماجی حرکیات ہیں، مذہبی تصورات آپ کے اپنے جو ہیں، ان سب کی روشنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا لاہ عمل ہمیں اپنانا چاہیے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خلیج پہلے شیعہ سنی کی ہے، لسانی تقسیم ہے، اب مرد و عورتوں کے درمیان بھی یہ تحریک شروع ہو گئی ہے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اس پوری تحریک میں؟ میں جس دین کو مانتا ہوں اس نے مجھے بنیادی تعلیم یہی دی ہے کہ ہمیشہ انصاف کی بات کروں۔ قولوا قولا سدیدا، سچی سیدھی صاف بات، یہی میرے دین کا مطالبہ ہے، یہی میرے اخلاقی وجود کا مطالبہ ہے، اور مجھ سے میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی میں کسی چیز کی گواہی دوں تو قوامین بالقسط شہداء للہ ہو کر دوں، یعنی اللہ کے لیے اور سچائی کی بنیاد پر۔ تو اس لیے مجھے کسی کے ساتھ کیا کھڑا ہونا ہے، یہ نہ میری افتاد طبع ہے، نہ میرا مزاج ہے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اس معاملے میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں جو میرے خیال میں ہمیشہ قابل غور رہنے چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پچھلی صدی ڈیڑھ میں یہ جو بہت سے ازم پیدا ہوئے، کمیونزم، سوشلزم، فاشزم اور معلوم نہیں کیا کیا ازم، یہ بھی آپ نے فیمنزم ارشاد فرمایا ہے، تو میں ان سب کو رد عمل کی نفسیات سے پیدا ہونے والے نقطہ ہے نظر کے طور پر دیکھتا ہوں۔ ان میں سے جس کا بھی آپ جائزہ لیں، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کو، انسان کے احوال کو، انسان کے معاملات کو جس توازن اور اعتدال کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے، انسان رد عمل میں مبتلا ہو کر اس سے محروم ہو گیا۔ رد عمل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رد عمل ظاہر ہے کہ انسانی رویوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خلافت قائم ہو گئی تھی۔ یہ خلافت کہا جاتا ہے، اور غلط نہیں کہا جاتا، کہ علی منہاج النبوہ تھی، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا نظم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق چلایا، خلفائے راشدین نے بھی یہی کوشش کی۔ انسانی کوششیں جس حد تک بھی ہو سکتی ہیں، اور بڑے مثالی نمونے پیدا کر دیے۔ اس کے بعد یہ آپ کے علم میں ہے کہ جھگڑا پیدا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، بہت ہی افسوسناک فساد کی صورت بن گئی۔ تو اس میں ایک بڑے نیکوکار لوگوں کا گروہ تھا جس نے تنگ آ کے یہ کہا کہ یہ حکومت نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک، سارا فساد اسی کا ہے، یعنی ایک معاشرہ ہے، اس میں مسلمان ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، آپ اس کو چھوڑیے، سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے کے اوپر زندگی بسر کریں، سچائی کے ساتھ رہیں۔ اگر ان کے کوئی زعماء اور لیڈر وغیرہ ہوں گے تو وہ خود ان میں نظم پیدا کر لیں گے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک گروہ کا یہ لیڈر ہے، دوسرے کا وہ ہے، مل ملا کے اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام میں بھی اگر کہیں کوئی ضرورت پڑے گی تو اجتماعی فیصلے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کسی باقاعدہ حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا وہ انارکسٹ ہو کر کھڑے ہو گئے، انارکی، طوائف البلوکی، مختلف گروہوں کی صورت میں رہنا، کسی باقاعدہ نظم کے بغیر زندگی بسر کرنا، اس کو انہوں نے ایک دینی اصول کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ جو حکومتیں ہیں ان میں پھر دیکھیے انسان فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیے بات تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنی جگہ پر بہت غیر معمولی ہے اور اپیل بھی کرتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل، بات تو ٹھیک کہتے ہیں لیکن مقصود باطل ہے۔ تو یہی میں اس تمام
ازم قسم کی چیزوں کے بارے میں کہوں گا. اچھا. ان میں بات تو ٹھیک ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اس سے مراد یا اس کا مقصود یا اس کا مدعا وہ صحیح نہیں ہوتا. وہ رد عمل کی نفسیات سے پیدا ہوتا ہے. اس وقت جو فساد پیدا ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے بعد پیدا ہوا تھا، خلفائے راشدین کے بعد پیدا ہوا تھا. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور جس طرح کا معاشرہ دیکھا اور جس طرح کی حکومت دیکھی اس کے بعد پیدا ہوا. لیکن اس رد عمل نے خوارج کے اس گروہ کو مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت بنا کے رکھ دیا. اسی طرح سے بعض لوگوں کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ساری جڑ تو اصل میں اس برائی کی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ذرائع ہیں پیداوار کے اور زندگی کے وسائل ہیں، یہ فرد کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں. یہ جیسے ہی جاتے ہیں تو انسان کے اندر جو حرص ہے اور جو لالچ ہے وہ ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اس کا خاتمہ کریں، اس سے انسان کی فطرت بھی تبدیل ہو جائے گی. تو کہنے کو یہ بات بہت اچھی تھی. میں نے خود اپنے جوانی کے زمانے میں دیکھا کہ بہت لوگ تھے وہ اس سے متاثر تھے. آج کل بھی وہ آپ کو اس کا سائنٹیفک استدلال پیش کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو انسان کی تاریخ کے تجزیے سے کارل مارکس نے نتائج نکالے ہیں، اور دیکھیے کیسے جدلی مادیت جو ہے یہ تو ایک دنیا کی ایسی حقیقت ہے جس کی دریافت کا سہرا اس کے سر ہے. پہلی مرتبہ اس نے انسانی تاریخ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے اس کے اصول دریافت کر لیے ہیں. یہ اس سے بڑی کامیابی ہے جو نیوٹن کو ہوئی ہے یا کسی اور سائنسدان کو ہوئی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. یعنی اس میں ظلم، عدوان، لوگوں کے اوپر ایک بیجا جبر، انسانی فطرت کے بارے میں ایسے تصورات کہ جنہوں نے خود انسانی فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیا وہ سامنے آئے. اور پھر دنیا اس کے بعد اب خیر مناتی ہے کہ اس سے نجات ہو گئی. ایک زمانے میں بڑا رومان تھا، بہت لوگ اس رومان میں مبتلا تھے، اس کے خواب دیکھتے تھے، اس کے لیے جدوجہد کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہی وہ جنت ہے جو ہم نے دنیا میں قائم کرنی ہے. آپ کو کبھی اگر موقع ملے تو ہمارے بڑے شاعر فیض احمد فیض کی ذرا ماہ سال آشنائی پڑھ لیجئے. یعنی وہ جب روس سے ہو کے آئے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ جیسے جنت الفردوس سے ہو کے آ گئے. یہی صورتحال چین کے بارے میں تھی. تو یہ انسانی نفسیات جب رد عمل میں مبتلا ہوتی ہے. رد عمل کس چیز کا تھا؟ جس طرح وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فساد کا رد عمل پیدا ہوا. وہ لوگ مر گئے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل ہوا. تو اس نے ایک رد عمل پیدا کیا کہ یہ بھاڑ میں جائے حکومت اور یہ سب چیزیں، اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے. اسی طرح کا رد عمل یہاں پر پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یعنی کبھی انسان کو مزارع بنا کر، کبھی مزدور بنا کر کیسے اس کا استحصال ہوتا ہے، اور کس طرح ایک قدر زائد ہے جو امیر کو امیر تر بناتی چلی جاتی ہے. اور غریبوں کا کیا حال ہے کہ وہ تو جس طرح سے دال بکتی ہے اسی طرح پہ روز اپنی قیمت دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنی جگہ پر یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس زمانے میں مزدوروں پر جو مظالم ہوئے یہ تو اب آج کے زمانے کی باتیں ہیں نا، کہ اوقات طے ہو گئے، ان کے لیے کالونیاں بن گئیں، ان کی تعلیم کا بندوبست ہوا، ان کے حقوق کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. لیکن بہرحال یہ بہت بات کی بات ہے. جو انہوں نے دنیا دیکھی تھی اس میں لوگ کھولیوں میں رہتے تھے، ان کے لیے جینا بھی مشکل ہوتا تھا. یعنی کانکن ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کانکن ہے تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مزدور ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی جس کے رد عمل میں ایک فلسفہ پیدا ہوا، اور اس فلسفے نے دنیا پر حکومت کرنا چاہیے. بلکہ آدھی دنیا پر کم و بیش 70 سال حکومت کی انہوں نے، 70-75 سال. اور ابھی بھی چین جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوا پوری طرح اس سے. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ آپ کو اس کے مل جاتے ہیں. اسی طرح کی صورتحال فاشزم نے پیدا کر دی تھی. معاف کیجیے. یہ اندازہ ہوا کہ اگر کسی جگہ کوئی بڑا لیڈر پیدا ہو جائے اور ساری قوم اس لیڈر کے ایک حکم پر چپراست کرنا شروع کر دے تو کیسا نظم پیدا ہوتا ہے، اس سے کارکردگی کیا بڑھ جاتی ہے. یہ جو حکومتوں کے مسائل ہیں اور لوگوں کا اس کے ساتھ تعاون، عدم تعاون کا معاملہ ہے، یہ کیا چیز ہے. تو ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت عقیدت مندانہ احساس کے ساتھ علامہ اقبال مسولینی سے ملنے کے لیے گئے تھے. اچھا. ہٹلر کے بھی ہمارے ہاں گیت گائے جا رہے تھے. اسی طرح کی صورتحال جب ابتدا میں مصطفیٰ کمال نے پیدا کی تو یہی ہوا اس موقع پر. یہ ایک شخص ہے، اس کی ذات میں در حقیقت
آپ کی پوری قوم کی فلاح اور بہبود اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور یہ اسی کا جبر، اسی کا استبداد ہے جس میں سارا خیر ہے۔ اور عام لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک کسی صورت میں ہوں گے کہ وہ 10-20 ہزار بندے مار دیجئے، لوگوں کو اٹھا کے کہیں پھینک دیجئے، اس کے بعد ہی صورتحال بہتر ہوتی ہے، اس کے بغیر صورتحال بہتر ہو نہیں سکتی۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس طرح کی رویں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور ان کی بنیاد پر لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ تحریک بھی اسی طرح کی تحریک ہے۔ اچھا، جس چیز کے رد عمل میں پیدا ہوئی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، یعنی رد عمل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کی برتری آپ اس کو جسم کی بنیاد پر کہیے، معاشرت کی بنیاد پر کہیے، زرعی تمدن کے پس منظر میں کہیے، مردوں کو حاصل ہوئی، اور دنیا کی تاریخ میں بڑے ایک لمبے عرصے تک یہ صورتحال رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کی رائے کیا ہے، ان کے تعلیمی منصوبے کیا ہیں، وہ کیا چیزیں سیکھ سکتی ہیں، ان کو بہت برے طریقے سے پامال کیا گیا۔ اگر آپ پڑھیں تاریخ، اور اس میں سب لوگ ہیں، یعنی آپ زمیندارانہ تمدن میں دیکھیں عورتوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، آپ فلسفیوں کو دیکھیں، کبھی موقع ملے تو آپ بڑے فلسفیوں کو پڑھیں، نیتشے کو پڑھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ عورت کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی اس کی تذلیل، اس کی تحقیر لفظ سے گویا ابلی پڑ رہی ہے۔ تو یہ صورتحال اسی طرف زیادہ تر دیکھتا ہے نا آدمی کہ بھائی کوئی فلسفی حکیم لوگ تو کوئی معقول بات کریں گے، لیکن ان کا معاملہ بھی یہی رہا۔ جب تمدن میں دیہات میں آپ عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر میں باہر ان کی تحقیر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہر حساس انسان کا دل دکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک رد عمل لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ رد عمل جو ہے یہ غلط نہیں ہے اپنی جگہ، لیکن اصل امتحان کیا ہے انسان کا؟ وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا رد عمل پیدا ہو جائے طبیعت کے اندر، تو اس کی نفسیات کو اپنے اوپر غلبہ نہ پانے دیں، کیونکہ اس سے عدم توازن پیدا ہوگا، اس سے اعتدال پر مبنی گفتگو مشکل ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے میں ہر طرح کے جو ازم ہے ان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ کسی انتہا پسندی کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتے۔ اس میں کسی ایک چیز کے رد عمل میں یا دوسری چیز کے رد عمل میں ایک انتہا پسندانہ نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کو انسان ایک بہت بڑی چیز یا بڑی اچیومنٹ سمجھ کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس مسئلے کا بہت اعتدال کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے کہ عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی ذمہ داریاں، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات، ان کے ساتھ ہونے والے تمام امور، یہ فی الواقع اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا سنجیدہ مطالعہ کر کے جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس ازالے کے لیے پوری سوسائٹی سرگرم ہو، یعنی یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی گروہ کے ساتھ بھی، ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ بعض زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ چائلڈ لیبر ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی ازم بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ سنجیدہ طریقے سے اس مسئلے کو اہمیت دیں، اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کریں، اور جن چیزوں میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے قانون کی سطح پر، تعلیمی نظام کی سطح پر، معاشرت کی سطح پر، اس میں دریغ نہ کریں۔ تو میرے نزدیک صحیح رویہ یہ ہونا چاہیے۔ باقی ازم آپ جو بھی پیدا کر لیں گے، اس کے اندر جیسے ہی اتریں گے اسی طرح کے نعرے لگیں گے، اسی طرح کی انتہا پسندانہ باتیں ہوں گی، اور اسی طرح سے اس کے نتائج نکلیں گے۔ جس طریقے سے یہ جو میں نے پہلے ازم آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے نتائج بڑے بھیانک نکلے، یعنی دنیا نے 70-80 سال تک جبر کو اور استبداد کو بھگتا ہے، اس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، انہیں نکلنا پڑا ہے گھروں سے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ فضا پوری طرح بحال نہیں ہوئی کہ جس میں لوگ اپنی آزادی رائے سے فیصلے کریں، ان کو حقیقی معنی میں عزت حاصل ہو، علم اور دوسرے امور کے معاملے میں انسان کی شخصیت ایک آزادانہ فضا میں نشو و نما پائے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دوسری جگہوں کے اوپر آزادانہ بحث مباحثے کی فضا ہو، اور علم اپنی ذات میں ترقی کرے۔ ایک یہ کہ ایک قوم نے بہت کچھ ترقی کر لی اور اس نے بہت پل بنا لیے اور بہت منارے کھڑے کر لیے، انسانی سطح پر کیا ترقی ہوئی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں توازن سے محروم ہوئی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں
تو بالکل اسی طرح کا نتیجہ اس سے پہلے جو نظریات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے انتہا پسندانہ رویوں سے پیدا کیا، اسی طرح کا نتیجہ اس سے پیدا ہوگا، اور اس کی زد پورے خاندان کے ادارے پر پڑے گی۔ خاندان کا ادارہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے، یہ بہت بنیادی ادارہ ہے۔ سارے ادارے درہم برہم ہو جائیں، یعنی خوارج حکومت بھی ختم کر دیں، اس سے اتنا فساد پیدا نہیں ہوتا جتنا خاندان کے ادارے میں اضمحلال آ جائے تو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک اس کو کوئی بچوں کا کھیل نہیں سمجھنا چاہیے، خاندان کے ادارے کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کہاں زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کسی کی رائے کو بدترین طریقے سے کچلا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو درست کرنا، اس کے لیے تعلیم دینا، اس کے لیے جمعیتیں بنانا، اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اس کے لیے قانون سازی کرنا لازماً ہونا چاہیے۔ لیکن جب تک آپ اعتدال اور توازن کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے تو ایک ازم آپ کو پینڈولم کی طرح ادھر لے جائے گا اور دوسرا بالکل دوسری جانب لے جائے گا۔ جی ہم سب بہت ہی آپ نے تفصیل سے تجزیہ کر کے بتایا، اور مسئلے کو بطور مسئلہ اس کو انالائز کر کے کیا صورت ہونی چاہیے آپ نے اپنی تجاویز دیں۔ کچھ پہلو مزید ہیں، میں چاہتا ہوں ان پہ بھی آپ سے تبادلہ خیال ہو۔ ایک چیز جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ معاشرے کا نیریٹو بنے، اس کو تعلیم تربیت کا موضوع بنائیں، ایک تدریج کے ساتھ معاملہ ہو، دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اجتماعی ضمیر ہے دنیا کا، یہ اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتا جب تک کوئی سنسنی، کوئی ہلچل، کوئی قربانی، کوئی تحریک، کوئی موٹیویشن، کوئی بہاؤ نہ پیدا ہو۔ شکاگو میں مزدوروں نے قربانیاں دیں تو کچھ مزدوروں کے حقوق بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سوشلزم یا کمیونزم کی بات تو ہے، لیکن اس کے نتیجے میں خود سرمایہ داری کے اندر جو ظلم و جبر تھا وہ کم ہوا۔ تو تحریک اگر اپنے کلاسیکل موٹیو میں کوئی اٹھتی ہے اور وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس سے تبدیلی جلدی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے آتی ہے، بنسبت اس کے کہ ایک معاشرے میں نچلی سطح پہ کام ہو رہا، وہ پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ اس کی قیمت بہت دینی پڑتی ہے، یعنی آپ جب جلدی تبدیلی لانے کے لیے اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو قیمت بہت دینی پڑتی ہے۔ اور یہ قیمت کس کی ہے؟ یہ انسان کی قیمت ہے، یعنی یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ دینا پڑتا ہے۔ لوگ مارے جاتے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اور بعض اوقات آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کن مظالم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو تحریکیں اٹھائی جائیں، تحریکیں اٹھانا کوئی بری چیز نہیں ہے، جو تحریکیں اٹھائی جائیں ان کو بھی ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ اپنا ایجنڈا ترتیب دینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ جد و جہد کیسے کریں؟ تو جد و جہد میں تو بعض اوقات سختی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کچھ آگے بھی بڑھتے ہیں، بعض اوقات آپ سخت مطالبات بھی کر دیتے ہیں، یہ جد و جہد کا لائحہ عمل ہے۔ لیکن آپ کا ایجنڈا اعتدال اور توازن پر مبنی ہونا چاہیے ہر حال میں۔ یعنی اگر آپ نے اپنا بنیادی منشور ہی انتہا پسندی پر استوار کر لیا ہے تو پھر دونوں جانب نقصان ہوگا۔ یعنی ایک آپ کے ہاں تدبیر میں وہ سختی پیدا ہو جائے گی کہ جو کوئی مطلوب سختی نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک خاص طرح کی ذہنی انارکی پیدا ہوگی، اور ذہنی انارکی اگر خاص طور پر خاندان اور گھر اور بچوں کی پرورش اور ان چیزوں کے بارے میں پیدا ہو جائے تو یہ انسانیت کے خلاف ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تحریکوں کو بھی اسی طرح اٹھنا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں یہ صحیح ہے کہ ان میں بعض موقعوں کے اوپر بظاہر نظر آتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی اثر انداز ہوئیں، لیکن یہ تاریخی عوامل ہوتے ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں تو اثر انداز ہوتی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی 200-250 کے قریب ایسے اقدامات ہوئے ابتدائی دور میں، پہلی صدی میں، جو اس چیز کو ہدف بنا کر کیے گئے کہ ہم وہ مثالی حکومت بحال کرا رہے ہیں۔ نیت کی میں بات نہیں کر رہا اس وقت، یعنی نعرہ یہی لگایا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ حکومت بحال ہو گئی، یہ نہیں ہوا کہ وہ مثالی دور واپس آ گیا، ہوا یہ کہ زیادہ استبداد بڑھا، زیادہ سختی بڑھی، اور ملوکیت کے اور آمریت کے پنجے زیادہ گہرے گڑ گئے۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ جس وقت آ گیا تو ایسے ہوئی کہ اب ہر جگہ جمہوریت کا دورہ ہے۔ اب کوئی آدمی اگر بادشاہت کی بات کرے تو لوگ منہ نوچ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تاریخی عوامل جو ہے ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت
تاریخی عوامل آزادی، حریت اور اس طرح کی دوسری اقدار کے حق میں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی انتہا پسندانہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے اگر تعلیم اور تربیت کا طریقہ اختیار کیا جائے، مردوں اور عورتوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ مکالمہ ہو، وہ جن چیزوں کو محسوس کرتی ہیں وہ ان کو آزادی کے ساتھ سامنے رکھیں، اور دوسری جانب سے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے ان پر بھی غور کیا جائے، معاشرت کیا ہوتی ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، سوسائٹی میں باہمی روابط کیسے بنتے ہیں، خاندان کے ادارے کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، حقوق و فرائض کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، تو یہ سب چیزیں ایک سنجیدہ مطالعے کا اور سنجیدہ مکالمے کا تقاضا کرتی ہیں۔ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو خیر پیدا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ایک رد عمل میں آپ ایک نعرہ لگائیں گے، اس کے جواب میں ایک دوسرے رد عمل میں دوسرا نعرہ لگ جائے گا۔ تو میں خواتین کی خدمت میں یہ ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تاریخ ان کے حق میں ہے، تاریخ کا عمل حق میں ہے، تو اس لیے اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ کے مسئلے کا حقیقت پسندانہ مطالعہ کر کے اس کے نتائج سامنے رکھیں۔ اور آخری چیز جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں۔ وہ مسلمان بیویاں ہیں، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں گی تو اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور وہ توازن بھی ہوتا ہے کہ جو ہم بعض اوقات جذبات کے غلبے میں کھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک، وہ اللہ کی کتاب میں اس کی تعلیمات میں ملے گا۔ ان کو سامنے رکھ کر اگر لائے عمل بنایا جائے گا تو خیر و برکت ہوگی، اور ان کے پیچھے خدا کی کتاب کی طاقت بھی ہوگی، مذہب کا جذبہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس سے ہٹ کے کوئی کام کرتی ہیں تو سخت اندیشہ ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز غلط ہو جائے گی، سخت اندیشہ ہے، اور پچھلے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آخری سوال جو اس موضوع پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر وہ مسلمان ہیں اور اس جذبے اور احساس کے ساتھ حقوق کی کوئی تحریک اٹھاتی ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے، جو روشنی ہے، وہ ان کی کیا رہنمائی کرتی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حقوق نسواں کی ان تحریکوں کو دین کی روشنی میں وہ کیا مطالبات ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے، معاشرے میں رائے سازی کرنی چاہیے، راہ ہموار کرنی چاہیے، قانون سازی کی طرف بڑھنا چاہیے؟ کیا قرآن اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ مسئلے کو اس کی جڑ سے واضح کر دے گا، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کس اصول پر قائم کی گئی ہے، معاشرت کی بنیادی اقدار کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو اگر ملحوظ نہ رکھا گیا تو فساد پیدا ہو جائے گا، یہ چیزیں وہ واضح کر دے گا، اور یہ اس نے کی ہیں۔ لیکن ان کی بنیاد پر اب کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں یہ تو ہر دور کا مطالعہ بتاتا ہے۔ یعنی اس وقت عورتوں کے لیے معاشرت کے کیا مسائل ہیں، معیشت کے کیا مسائل ہیں، تعلیم کے کیا مسائل ہیں، ان کا بہت ہی سنجیدہ طریقے سے مطالعہ کر کے ان کو متعین کرنا چاہیے۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ ان مسائل کے پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں، یعنی کیا چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن رہی ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ توازن کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں کیا تبدیلیاں اور کیا تغیرات مطلوب ہیں، کیا تغیرات معاشرت کی سطح پہ مطلوب ہے، کیا قانون کی سطح پہ مطلوب ہے، کیا تعلیم و تعلم کی سطح پہ مطلوب ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ توازن اور اعتدال کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہ نہیں کہ چند دنوں میں ثقافت تبدیل ہو جائے گی یا کلچر تبدیل ہو جائے گا، اس کو کچھ وقت لگتا ہے تبدیل ہونے میں۔ یعنی مغرب میں بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے پیچھے 200-250 سال کی تاریخ ہے۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں شاید اتنا لمبا سفر کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ غیر معمولی ہو گئے ہیں، دنیا ایک بالکل گاؤں کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ ان حقوق کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور جو معاملات اس وقت لوگوں کے لیے فساد کا باعث بن رہے ہیں ان کو آپ درست کر سکتے ہیں، اور اگر کسی طبقے کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں توازن اور اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ یعنی علم اور عقل، توازن اور اعتدال کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے پاس خواہشات اور جذبات ہیں، خواہشات اور جذبات ہمیشہ انسان کو بے لگام اور بگٹوٹ کر دیتے ہیں، انہی کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ ان پر عقل کو حاکم رکھیں
اور عقل اور علم کی حکومت اگر آپ کے جذبات اور آپ کی خواہشات پر قائم رہے گی تو یہ ساری تدبیریں بالکل مرتب ہو کے سامنے آ جائیں گی. میں اپنی طرف سے کوئی بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے نزدیک ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی بات کہوں گا تو لوگ کہیں گے اچھا چلیں جی اس کو لے کے چل کھڑے ہوتے ہیں. میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسائل کافی سنگین ہیں اور وہ نیچے تک ہیں اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہیں. ان کا سنجیدہ مطالعہ ضروری ہے اور جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں دونوں لوگوں کی آراء آنی ہے. یہ محض یہ چیز نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ واضح ہو جائیں گے. قرآن مجید تو صرف یہ کرے گا کہ جس وقت آپ اس کا حل نکالنا چاہیں گے تو وہاں جو عدم توازن ہے اس کو اپنی تعلیمات سے دور کر دے گا. اس کا اصل کام یہی ہے. کچھ تنقیدی پہلو بھی سامنے آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فیمنزم کی تحریک جو اٹھی ہے خواتین کے ساتھ زیادتی، ظلم، جبر، استحصال کی روایات کے خاتمے پر آواز بلند کرنے سے خواتین کو جائیداد میں، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، ڈومیسٹک وائلنس، اسی طرح آپ اداروں میں دیکھیں ان کا کام کرنے کا جو ماحول ہے وہ فراہم نہیں کیا جاتا. پارلیمانی نظام ابھی آیا ہے، کچھ عرصہ ہوا ووٹ کا حق ملا ہے، بنیادی انسانی حقوق سے خواتین محروم تھیں. ان کی اس تحریک کو آپ نے موازنہ کیا فاشزم یا سوشلزم یا کمیونزم کی تحریکوں کے ساتھ. یہ تو خالصتاً ایک حقوق کی تحریک ہے. ان کی اس زیادتی پر جو ان سے ہوتی ہے اس پہ کم گفتگو ہوئی اور ان کی جو ازم ہے اس کا موازنہ زیادہ کیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی موازنہ نہیں کیا تھا. جس چیز کی طرف بہت ادب کے ساتھ توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ مقاصد بہت اچھے ہوتے ہیں، معاملہ بھی سنجیدہ غور و خوض کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن جس وقت ہم اس کو ازم بناتے ہیں اس سے کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی تقابل اصل میں ازم بنانے کے رویے کا تھا، خواہ وہ کسی معاشی مقصد سے بنایا جائے، خواہ وہ کسی سیاسی مقصد سے بنایا جائے، خواہ حقوق کے پہلو سے بنایا جائے. اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں ہر شخص جو صاحب علم ہے وہ سائنس میں کام کر رہا ہو، وہ کسی دوسرے علم میں کام کر رہا ہو، وہ دینی علوم میں، دین کے معارف میں کام کر رہا ہو، کوئی ایک رائے بن جاتی ہے اور اس رائے میں دوسروں سے اختلاف بھی ہوتا ہے. جب کچھ بڑے لوگ کسی خاص علم یا فن میں پیدا ہو جاتے ہیں تو فطری طریقے پر بہت سے لوگ ان کے ساتھ اتفاق کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے مدارس سے فکر یا سکولز آف تھاٹ وجود میں آتے ہیں. اتنی حد تک یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کو ایک فرقے کا نام دے دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک صحیح بات یا ایک صحیح بات کو کہنے کے لیے جو حق آپ کو حاصل ہے اس کا استعمال وہ نتیجے کے طور پر افتراق کا باعث بن جاتا ہے، انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں یہ توجہ دلا رہا تھا کہ انتہا پسندی سے ہر حال میں بچنا چاہیے. اور انتہا پسندی پیدا کب ہوتی ہے؟ اسی وقت تو پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان مظلوم ہوتا ہے. اچھا، اس لیے کہ جیسے ہی آپ کے ساتھ ستم توڑا جائے گا، آپ پر ظلم کیا جائے گا، آپ کے حقوق تلف کیے جائیں گے، آپ کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا تو آخر رد عمل اس کے نتیجے ہی میں پیدا ہوگا نا. یعنی انسان ظاہر ہے کہ اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے، ٹھیک، ان سب چیزوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. تو اس کو جب خطرے لاحق ہوں گے یا ان چیزوں کو پامال کرنے کی صحیح ہوگی تو اس کے نتیجے میں غم پیدا ہوگا، غصہ آئے گا، رد عمل کی ایک نفسیات پیدا ہوگی. تو اس موقع کے اوپر جو آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اس کو ازم بنا کے پیش کریں گے تو کچھ دیر کے بعد، اور وہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے، چند لوگ ہوتے ہیں جو آپ میں نمایاں ہوں گے، اور پھر وہ اس ازم کو کسی انتہا تک پہنچا دیں گے. اور جب چیزیں اس طرح انتہا تک پہنچ جاتی ہیں تو اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ بات بڑی ٹھیک لگتی ہے کہ مثلا میرے حقوق ہیں، تلف ہو گئے، کوئی زیادتی میرے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن میں دنیا کے اندر تنہا نہیں ہوتا. یعنی میں ایک معاشرتی حیوان ہوں. معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ میں کسی جنگل کے اندر رہ رہا ہوں، میرے دوسروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو حقوق لازماً مقابلے میں کچھ دوسروں کے حقوق پیدا کرتے ہیں. اس کا ناگزیر نتیجہ عدل کے بعض تقاضے ہیں جو خود اس معاشرت کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں.
تو خواہ خواتین ہوں، خواہ بچے ہوں، خواہ مرد ہوں، جو بھی ہوں، جس وقت آپ، جیسے کہ میں نے مزدوروں کی مثال دی تھی، اب اس میں کیا شک ہے کہ جس وقت مغرب میں اجتماعیت کی تحریکیں اٹھی ہیں یا اجتماعی فکر اٹھا ہے یا اس کے پیچھے جو تاریخی عوامل ہیں ان کا تجزیہ کیا گیا ہے، تو مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا؟ یعنی ان کے اوپر انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. ٹھیک. وہ قطاروں میں لگے ہوتے تھے فیکٹریوں کے باہر، کہ جس طریقے سے آپ منڈی میں بیٹھ کر روز چیزوں کی قیمتیں طے کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، رسد طلب کا توازن، سپلائی ڈیمانڈ ہے نا، وہ اگر فرض کر لیجئے کہ زیادہ ہو گئی ہے تو قیمت دو آنے ہو جائے گی آلوؤں کی. تو انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. ان کے لیے نہ رہنے کی جگہ، نہ ان کے لیے اوقات کا تعین. اپنی ذات میں تو یہ ایک چیز موجود تھی، لیکن جس وقت اس کے ازالے کے لیے عزم پیدا ہوا تو اس میں بہت سے حقائق نظر انداز ہو گئے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقابل فاشزم یا سوشلزم یا کمیونزم سے نہیں تھا، تقابل ازم بننے سے تھا. اچھا. یعنی جو چیز بھی ازم بنے گی، اسی طرح جیسے میں نے مذہبیات میں مثال دی، فرقہ بن جائے گی، تو اصل میں اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کے آپ اس کے بعد ایک ایسے انتہا پسندانہ موقف کی طرف خود بڑھتے چلے جاتے ہیں جس میں دوسروں کی نفی ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرا رد عمل سامنے آتا ہے. ایک چیز کو آپ حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، 10 چیزوں کی آپ نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو صرف اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی. ورنہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ ذرا فلسفیوں کو پڑھ کے دیکھیے انہوں نے کیا کچھ کیا. یہ سقراط و افلاطون کی تحریریں پڑھیے، آخری زمانے میں نیٹشے وغیرہ کی تحریریں پڑھیے، اور بہت سے فلسفی، اس زمانے کے فلسفی کے جب ایک طرح سے رینیسانس کی تحریکیں چل رہی تھیں، ان کی بھی بعض تحریریں پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا وجود گوارا ہی نہیں. اور میں اگر اس کے کچھ حصے آپ کو سناؤں تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کو باور نہیں آئے گا کہ اس درجے کے لوگ عورتوں کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی طرح آپ مختلف ملکوں میں دیکھیے، آج جن ملکوں میں بہت سے حقوق خیال کیا جاتا ہے کہ مل گئے ہیں، مغربی ملک ہے، خود یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ذرا تاریخ پڑھیے یہ حقوق کیسے ملے. یعنی ووٹ کا حق کب ملا ہے، اپنے معاملات طے کرنے کا حق کب ملا ہے، شادی بیاہ کے معاملات میں رائے دینے کا حق کب ملا ہے. اسی طرح سے اور بے شمار معاملات ہیں کہ جن میں یہ حقیقت ہے کہ بہت زیادتیاں ہوئی، کوئی شک ہی نہیں. ہماری اپنی معاشرت میں جس طرح کے تصورات رہے ہیں، عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ، اور میں نے تو دیکھا ہے اس کو، کہ دیہاتی زندگی کے زمانے میں یعنی ایک واضح تفریق ماؤں کے رویے میں، باپ کے رویے میں، خاندان والوں کے رویے میں، بچیوں کے اور بچوں کے معاملے میں نظر آتی تھی. صاف معلوم ہوتا تھا. حد یہ ہے کہ کھانا دینے تک میں تفریق کو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. دیکھیے کون لوگ ہیں جو یہ معاملہ کر رہے ہیں، ماں باپ کر رہے ہیں، اس تک میں مشاہدہ کیا. اسی طریقے سے جو انسان یعنی کھیلتے ہوئے، کوئی اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے، کسی طلب و تمنا میں جس طرح سے بعض اوقات کوئی بات کہہ دیتا ہے، اس میں ایک بیٹا کہتا ہے اور ایک بیٹی کہتی ہے، تو دونوں کے رد عمل میں کیا فرق ہوتا ہے. بڑی سنگین صورت رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر مذہبی تصورات، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کم و بیش اس بات پر اتفاق رہا ہے. یعنی سب سے پہلے میں نے ہی اس اتفاق کے اوپر تنقید کی اور یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید کی بالکل غلط تعبیر ہے، لیکن کم و بیش اتفاق رہا ہے کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے. یعنی اس کے لیے جو تعبیریں اختیار کی گئیں، بظاہر وہ بڑی اچھی ادبی تعبیریں ہیں کہ اسے شم خانہ ہونا چاہیے، چراغ محفل نہیں بننا چاہیے. اور یہ بتایا گیا کہ اس کا اصل دائرہ عمل کیا ہے، وہ گھر میں رہے. خود ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال ہے، ظاہر ایک بہت پڑھے لکھے ہیں، غیر معمولی شخصیت ہے، بلکہ ہمارے چند بڑے لوگوں میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جس چیز کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ وہی کچھ ہے. یہی کہتے ہیں کہ بطول باش و پنہا شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. یعنی مثال اگرچہ ایک بڑی جلیل القدر ہستی کی دی ہے، لیکن شعر سے جو چیز بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ باہر نہیں نکلنا. اگر اپنی آغوش میں تم اعلیٰ درجے کی صالح اولاد پیدا کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں دنیا سے چھپ کر بیٹھنا ہوگا. اب ظاہر ہے اس کے کچھ معنی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ صرف دائرہ عمل ہی نہیں ہے
بلکہ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ اپنی صلاحیت کے مطابق سوسائٹی میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دونوں زاویوں سے دیکھیے تو کم و بیش یہی تاثر بنتا تھا کہ اس کا کام یا تو مرد کے ایک جذبے کی تسکین ہے، اور یا اس کے بعد اگر اس کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے یہ بچے ڈال دیے ہیں تو بس ان کی پرورش ہے، ان کی تعلیم ہے، یہی اس کی زندگی ہے، اور چار دیواری میں اس کو بند رہنا چاہیے۔ پچھلی صدی میں جو مذہبی کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں، میں خاص طور پر حوالہ نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ کتابیں جو مقبول رہی ہیں، یہ نہیں کہ کسی راہ چلتے آدمی نے لکھی ہیں، بڑے جلیل القدر اہل علم نے لکھی ہیں، ان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو پڑھنا سکھا دیا، چلیں پڑھنا کچھ سکھا دیں، قرآن پڑھ لے گی کچھ، اگر لکھنا سکھا دیا تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا، وہ یہ کہ معاشقے کے خطوط لکھے گی۔ تو اس لیے یہ تو کسی حال میں بھی نہیں سکھانا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ شادی بیاہ کے بارے میں اس کی رضامندی، یعنی یہ چیز میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھی ہے کہ اگر کسی جگہ کسی اشارے کنایے سے یہ معلوم ہو جائے کہ بچی کوئی رجحان رکھتی ہے اپنی شادی بیاہ کے بارے میں، تو کنڈیمنیشن اس درجے میں ہوتی تھی کہ اس کا اس وقت آپ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یعنی پورے گھر میں، پورے خاندان میں، پورے علاقے میں، پوری برادری میں کیا صورتحال پیدا ہو جاتی تھی، اس کی طرف نگاہیں کس طریقے سے اٹھتی تھی، یہ سب دیکھا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ جو اس کے لیے ماحول بنا دیا گیا تھا، تعلیم اس نے نہیں پانی، تربیت اس کو نہیں دینی، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اس کے احوال پر اس کی نظر نہیں، وہ گھر کی جو دنیا اس کے لیے بنائی جاتی تھی اس کے اندر ساس کے جھگڑے اور بہو کے جھگڑے اور ان کے درمیان میں پستی ہوئی ایک شخصیت، ویسے اس میں بہت سے مردوں کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے، لیکن عورت تو ہدف بنتی تھی، وہ اپنی جگہ ایک پوری دنیا تھی، اور اس دنیا کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور بعض واقعات یاد آتے ہیں تو بالکل حیرت ہو جاتی ہے۔ میزریبل صورتحال یہ بات کہ فور سے پٹنا ہے، اس کو تو ہمارے دیہاتی معاشرے میں ایک معمول سمجھا جاتا تھا، گالیوں کا ہدف بننا ہے، پورے خاندان کے بڑوں نے، بزرگوں نے، دوسرے لوگوں نے بلانا ہے تو اسی طریقے سے بلانا ہے، یہ نہیں کہ اس میں مستثنیات نہیں تھے، یعنی ہوتے تھے، لیکن ایک عمومی رویہ کم و بیش یہی تھا۔ تو آپ دیکھیے نا کہ ایک انسان اپنی شخصیت کے لحاظ سے سب سے بڑی چیز جو آپ سے چاہے گا وہ رائے کی آزادی ہے، فکر کی آزادی ہے، تعلیم پانے کی آزادی ہے، اپنی زندگی کا یہ بڑا فیصلہ کہ مجھے اپنا جیون ساتھی یا اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرنا ہے تو وہ کون شخص ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر میرے اندر کوئی صلاحیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی خاص علم، کسی فن، کسی ہنر کا ذوق بخشا ہے تو اس کے نشو و نما کے لیے میں کیا کر سکتا یا کر سکتی ہوں، یہی چیزیں ہیں نا بڑی بڑی، ان میں سے کسی چیز کی بھی آزادی نہیں تھی، یعنی ایک ایک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ صورتحال تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو میری بات ذرا گراں گزری ہو، اگر وہ غور کر کے دیکھیں تو مذہبی نقطہ نظر سے عورتوں کے بارے میں جتنی اس طرح کی چیزیں تھیں، ان میں اگر کسی شخص نے پچھلے 30-40 سال میں پوری وضاحت کے ساتھ مذہب کا نقطہ نظر بیان بھی کیا اور لوگوں کے تصورات کو تبدیل کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کیا ہے تو وہ یہ خاکسار ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی وہ بات کہی تھی، میں نے یہ صرف بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب چیزیں درست ہیں، ان کا ازالہ ہونا چاہیے، حقوق اگر تلف ہو رہے ہیں تو ضرور ملنے چاہیے، مجھے بھی اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، آپ کو بھی، لیکن اس کو اس توازن اور اعتدال کے ساتھ سامنے آنا چاہیے جس سے رد عمل کی نفسیات پیدا نہ ہو۔ رد عمل کی نفسیات اس پہلو سے نہیں ہوتی کہ دوسرے کیا کریں گے، چلیے ان کو آپ کاٹ ماریے، چھوڑ دیجئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی زبان، آپ کے اپنے نعرے، آپ کی اپنی باتیں، آپ کا اپنا استدلال، اس میں توازن قائم نہیں رہتا۔ آپ اس کو جب ایک ازم بنانے کی صحیح کرتے ہیں تو بالکل وہی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے جو مذہبی لوگوں میں فرقہ بنانے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر فرقے کو اس کی بنیاد سے دیکھیں تو مجھے بتائیں خرابی کیا ہے؟ یعنی بڑے لوگ پیدا ہوں گے، لوگ ان سے متاثر ہوں گے، مختلف افکار و خیالات کے ساتھ وابستگی ہوگی، افراد کے ساتھ بھی ہوگی، اس میں ایک مدرسہ فکر وجود میں آ جائے گا۔ یہ مدارس فکر یا یہ سکولز آف تھاٹ کیا فلسفے میں نہیں ہے؟ کیا سائنس میں نہیں ہے؟ کیا سیاسیات میں نہیں ہے؟ کیا دوسرے علوم میں نہیں ہے؟ سب جگہ ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ان کے ساتھ
بعض انتہا پسندانہ تصورات وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو فرقہ کہتے ہیں. اور یہ فرقہ بندی جب پیدا ہوتی ہے تو وہی انسان کا حق ہے کہ وہ رائے قائم کرے، اس کا حق ہے کہ وہ اختلاف کرے. یعنی وہ سارے ہی حقوق ایک ایسی صورت میں نمودار ہوتے ہیں کہ ہر شخص کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اس فرقہ بندی سے قوم کو، ملک کو اور ہماری امت کو نجات ہونی چاہیے. تو میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اگر ہماری بہنیں اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہتی ہیں، بیٹیاں جدوجہد کرنا چاہتی ہیں یا دوسرے لوگ اس کے لیے، تو کوشش کریں کہ اس کو ازم نہ بنائیں، بلکہ ان حقوق کا ادراک پیدا کریں، علمی طریقے سے کام کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جس کی طرف میں نے اپنے حوالے سے اشارہ کیا کہ آپ متعین کیجئے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اصل میں ان کے حقوق کو تلف کرنے کا باعث بن رہی ہیں. اگر وہ مذہبی چیزیں ہیں تو ان پر سنجیدہ، باوقار، مہذب طریقے سے کام کیا جائے، ان کی حقیقت واضح کی جائے. وہ جتنے اس طرح کے تصورات، غلط تصورات قائم کر لیے گئے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. اور اگر ان کی غلطی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے استدلال کے ساتھ واضح کیا جائے. اسی طریقے سے جو معاشرتی رسوم ہیں، جو عرف سوسائٹی میں قائم ہو جاتے ہیں، ان کو ہدف تنقید بنایا جائے اور ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ اس میں کہاں عدم توازن اختیار کر لیا گیا ہے. ایسے ہی جو قوانین کہیں موجود ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر، ظاہر ہے کہ قوانین میں سیاسی لحاظ سے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو متعین کیا جائے، مطالعہ کیا جائے اس کا کہ اس وقت پاکستان کی تعزیرات میں یا کسی دوسرے ملک کے قوانین کے مجموعے میں کہاں کہاں اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے، کہاں مزید کسی تغیر کی ضرورت ہے، کہاں کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ جو مختلف میدان ہوتے ہیں، یعنی علم کا میدان، معاشرت کا میدان اور سیاست کا میدان، ان کو الگ الگ متعین کر کے ان میں کام کرنا چاہیے. اور اس کام کے لیے جو ایک اصطلاح ہمارے ہاں عام ہو چکی ہے اور جس کو عالمی سطح پر مان لیا گیا ہے اور جس کو اب اس اصطلاحی کے طور پر تمام دساتیر کا جو مختلف کانسٹیٹیوشن بنتے ہیں ان کا حصہ بنا دیا گیا ہے، وہ ہے انسان کے بنیادی حقوق. تو آپ کہیے کہ عورتوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو انسان کی حیثیت سے ان کو حاصل ہیں یا حاصل ہونے چاہیے، ہم ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو ہیومن رائٹس ہی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے یہ، جس میں الگ سے بھی کام کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ جس وقت ازم بنائیں گے تو میں نے اس کے خطرات کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس وقت ہم جب پچھلی 200 سال کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں کوئی چیز ازم بنی ہے اس کے یہی نتائج نکلے. ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا اور یہ حقیقت حال بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں بھی کہ جہاں ایک طرف خواتین اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ریلیاں نکال رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف خواتین ہی ان خواتین کے خلاف ریلیاں نکال رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے یہ تو کوئی خاص ایجنڈا ہے یا خاص مغربی فکر سے اٹھا ہوا ہے، ایک عالمگیر نعرہ ہے، اس کو بنانا چاہیے، آگے